تو میں کس منہ سے مرزا صاحب کی جو باتیں ہیں ان کے آگے پیش کر سکتا ہوں یا یہ میرے آگے پیش کر سکتے ہیں؟ ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو مناظرے اور یہ مولویوں کی طرح اس طرح فضول باتیں، یہ کہ جن سے نتیجہ نہ نکلے، مطلب اس طرح کی باتیں کی جائیں جن سے نتیجہ نہ نکلے، وہ جاہل لوگوں کا وتیرہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ آپ بھی قرآن مجید کو مانتے ہو، سچی کتاب مانتے ہو یا نہیں؟ میں نے ایک آیت پڑھی کہ قرآن مجید کامل کتاب ہے۔ پہلے مجھے اس بات کا جواب دیں عامر نذیر صاحب کہ کیا یہ قرآن مجید کی کامل کتاب ہونے سے انکاری ہیں؟ اگر قرآن مجید کامل کتاب ہے تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کس لحاظ سے کامل قرار دیا ہے؟ کیا نبوت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، نبوت کی صداقت کی دلیل اس میں نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید میں یہ بات نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ تو پھر یہ قرآن مجید سے بھاگتے کیوں ہیں؟ جب قرآن مجید کو آپ نے کامل کتاب مان لیا تو بھائی قرآن مجید سے بھاگتے کیوں ہیں؟ کیا قرآن مجید آپ کے لیے حجت نہیں ہے؟ کیا عامر نذیر صاحب آپ قرآن مجید سے انکاری ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا عقیدہ قرآن مجید سے بیان کرنا ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں وہی بند ہو گئی ہے، قرآن مجید سے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے تو آپ کا عقیدہ پوچھا تھا اور یہی عنوان تھا جو مجھے دیا گیا تھا خواجہ صاحب کی طرف سے۔ آپ نے اپنی ٹرم ایسے بیکار باتوں میں ضائع کی ہے۔ قرآن مجید سے آپ نے ختم نبوت کے بارے میں، وہی بند کے بارے میں ایک بھی آیت نہیں پڑھی، اس کا ترجمہ نہیں کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، نبوت ختم ہو گئی ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے جو ہے جماعت احمدیہ کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ اب میرے بھائی، آپ قرآن مجید سے جب یہ ثابت کر دیں گے نا کہ وہی بند ہو گئی ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، تو آپ کا دعویٰ ویسے ہی سچا ثابت ہو جائے گا۔ جماعت احمدیہ خود بخود غلط ثابت ہو جائے گا۔ آ رہی ہے جماعت احمدیہ خود بخود غلط ثابت ہو جائے گی، ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ آپ اگر قرآن مجید سے یہ ثابت کر دیں کہ ہر قسم کی نبوت بند ہو گئی ہے، وہی بند ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیا اب آپ قرآن مجید کو اتنا وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے آپ نبی کی ڈیفینیشن نہیں دکھا سکتے؟ کیا قرآن مجید کو آپ کامل کتاب نہیں سمجھتے کہ اس میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ وہی بند ہو گئی ہے اور نبوت ختم ہو گئی ہے؟ پہلے تو مجھے اس بات کا جواب دینا، دعویٰ تو آپ کا ہے کہ ہم جیسا عاشق قرآن کوئی نہیں ہے، عاشق رسول کوئی نہیں ہے، اے پہ آجے تو دعویٰ۔ مرزا صاحب کو آپ مانتے نہیں تو آپ کا حق نہیں ہے ان کا دعویٰ دینا۔ میرے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث اکٹھی نہیں ہوئی، خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کی حدیث کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو اللہ کی حدیث کو چھوڑے کیوں آپ پھر مرزا صاحب پر چلے جاتے ہیں بار بار؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں پیارے بھائی، اگر آپ قرآن مجید سے ثابت کر دیں کہ وہی بند ہو گئی ہے، ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے، تو مرزا صاحب خود بخود غلط ثابت ہو جائیں گے، ان پر بات جائے گی نہیں اور فیصلہ ہونا چاہیے۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے نا تو پیارے بھائی، قرآن مجید جب فیصلہ کر دے گا، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا جب آپ قرآن مجید سے یہ ثابت کر دیں کہ نہ نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ پرانا نبی آ سکتا ہے۔ میرا آپ سے پھر آخری سوال یہی ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو کامل کتاب مانتے ہیں تو اللہ کا واسطہ ہے قرآن مجید سے بات کریں، ورنہ آپ یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ قرآن مجید کو کامل کتاب ہی نہیں مانتے، جو بہت بڑی غلط بات آپ کر رہے ہیں۔ عامر صاحب جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے 2 دفعہ یہ آیت پڑھی ہے، اور دونوں دفعہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بھیڑے رون نال چپ چنگی گل، پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ نہ پڑھے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس میں کہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن کریم کا عمل؟ قرآن کریم کا عمل ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہاں پر تو الیوم اکملت لکم دینکم ہے، دین کا عمل اکمل ہے جس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ جس کو آپ غلط بیان کر رہے ہیں۔
دوسری بات جو آپ نے بیان کی ہے کہ مرزا صاحب کو کیا ہم سچا مانتے ہیں؟ کاشف صاحب کتنے بھولے ہیں تیرے لب کے رفیق، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہو۔ بڑا ترس آ رہا ہے آپ پر، کیا آپ مخالف کو دلیل دینے کے لیے اس کے گھر سے پہلے آپ مانتے ہیں کہ اس کی ساری باتیں درست ہیں؟ جس طرح مرزا صاحب نے بائبل سے روایتیں پیش کی ہیں، دلیلیں پیش کی ہیں کرسچنوں کے سامنے، کیا مرزا صاحب بائبل کی ہر بات کو درست مانتے تھے؟ حد نہیں ہوگی کہ مرزا صاحب کو پہلے سچا مانو پھر مجھے مرزا صاحب کی کوئی بات پیش کرنا۔ میں تو قرآن کریم سے نہیں بھاگا، میں نے تو کہا ہے کہ میں قرآن کریم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف قرآن کریم ہی کو آپ مانتے ہیں؟ یہ بتا دیں کہ قرآن کریم کے علاوہ آپ کو کچھ بھی قبول نہیں ہے؟ کیا آپ قرآن کریم کے علاوہ مرزا صاحب کی بات کو حجت نہیں سمجھتے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں قرآن کریم قرآن کریم، قرآن کریم ہے کہاں پر؟ ہم کہتے ہیں قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل ہی تو یہی ہے نا کاشف صاحب، مشکل یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا تھا، قرآن 1857 میں اٹھ گیا تھا۔ جب قرآن ہی اٹھ گیا تو کون سا قرآن ہے؟ کون سا قرآن؟ آپ کہتے ہیں قرآن کریم سے بات کریں، یاد رکھیں اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو آپ کے مسیح موعود نے پیش کیا، کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو آپ کے مسیح موعود کی روشنی میں نظر آ رہا ہے۔ نقل کفر کفر نہ باشا۔ جب گھر میں اتنی بڑی بڑی تالیاں موجود ہوں اور بندہ یہاں کہے میں نے قرآن سے بات کرنی ہے، بھائی آپ کے مرزا صاحب قرآن ہی کی طرح ہیں، میں تو اپنے قرآن سے نہیں بھاگا، آپ اپنے قرآن سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں میں قرآن ہی کی طرح ہوں، ان کو الہام ہوا ہے کہ تو قرآن ہی کی طرح ہے۔ دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قرآن کریم کے حقائق اور معارف کے سمجھنے میں ہر ایک روح پر مجھے غلبہ دیا گیا۔ وہ جو مرزا صاحب نے قرآن کریم کے حقائق اور معارف پیش کیے ہیں نا، وہی میں نے پیش کرنے ہیں آپ کے آگے۔ ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ اگر مرزا صاحب کے وہ قرآنی حقائق اور معارف بیان کر دیے جائیں تو آپ کو کیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے لیے؟ ہمت کریں اپنے مرزا صاحب کہ بھئی اگر مرزا صاحب کی بات قرآن کے خلاف ہوگی آپ دیوار پہ دے ماریں گے، یا پھر مرزا صاحب کی بات کو اون کریں۔ دو ہی رستے ہوتے ہیں، تیسرا تو کوئی رستہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب کا تو اتنا بڑا دعویٰ ہے اپنے بارے میں کہ وہ قرآن کے تو خلاف کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس کے مصداق مانے ہوئے آپ نے مرزا صاحب، لیکن مرزا صاحب کو پیچھے کرو قرآن سے بات کرنے کیوں؟ جب ایک بندے کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں، تو اس بندے کی بات کو آپ یا تو کہیں کہ ہم حجت نہیں مانتے، اور اس کی اس بات کو بھی ہم صحیح نہیں مانتے کہ قرآن اللہ کی وحی کے بغیر وہ بولتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہاں تک مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ مجھے اگر میں غلطی کرنے لگوں اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، اگر میں کوئی غلط بات کرنے لگوں لکھنے لگوں اللہ تعالیٰ مجھے روک دیتا ہے۔ تو اس مرزا صاحب سے آپ نے ہاتھ دھو لیے۔ میں تو اپنے قرآن کریم سے نہیں بھاگا، میں تو کہتا ہوں میں قرآن کریم سے بات کرنے کے لیے تیار۔ آپ اپنے مسلمات کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ اپنے مرزا صاحب کو پیچھے کیوں کر رہے ہیں؟ یہی قرآن کریم ہوگا جو آپ کے گھر میں 1857 کے بعد نازل ہوا ہے، اور اسی قرآن کریم کے وہ حقائق اور معارف میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کے مرزا صاحب نے 85 کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جو ملفوظات میں موجود ہیں، جو مکتوبات میں موجود ہیں، جو مجموعہ اشتہارات میں موجود ہیں، جن کو پڑھ کے میں نے 4.5 نمبر کے نکلے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ڈرے نہ، کچھ نہیں ہوتا، آپ کے لیے حکم اور عدل بند کر رہے ہیں۔ آپ نے انکار کر دیا تو ماننا نہ۔ عمر صاحب ٹائم ہو گیا۔ اچھا عمر صاحب بات یہ ہے، کاشف بھائی کو ٹائم دینے سے پہلے میں بات کر دوں، میں نے یہاں پر یہ بات کی تھی، شاید آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی، میں پھر کر دیتا ہوں کہ موضوع ختم نبوت میں نے رکھا ہے اور کاشف بھائی کے ساتھ آپ کی بات کروانی ہے اور بات ہونی ہے قرآن سے۔
آپ نے قرآن سے ختم نبوت بند کر کے دکھانی ہے اور کاشف بھائی آپ کو جاری کر کے دکھائیں گے. آپ بار بار مرزا صاحب کی کتابوں کی بات کر رہے ہیں, بار بار مرزا صاحب کے پاس جا رہے ہیں, کیوں امن نذیر صاحب ایسا کرتے ہیں؟ ہم جب آپ کو کہہ رہے ہیں کیا آپ قرآن سے بات نہیں کر سکتے؟ کیا آپ میں ہمت نہیں ہے کہ قرآن سے بات کر سکتے؟ کیا آپ قرآن پہ اللہ بھی قرآن پہ کہتا ہے کہ اگر تم میں اختلاف آ جائے تو لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. کیوں آپ بھاگ رہے ہیں قرآن سے؟ چلے جی کاشف صاحب میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں 5 منٹ. نہیں یہ جو بات ایک منٹ خواجہ صاحب میرے محترم ہیں, میرے لیے بڑے وہ میرے دل میں ان کا بڑا مقام ہے کہ خواجہ صاحب نے بڑی ہمت کی ہے. خواجہ صاحب کی بات کا مجھے جواب. خواجہ صاحب بات یہ ہے ختم نبوت کے موضوع پر بات ہوگی, یہ تو طے ہو گیا. ابھی ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو کاشف صاحب کو دلیل کہاں سے دینی ہے, انہوں نے مجھے کہاں سے دلیل دینی ہے. انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نبوت جاری ہے اور نبی علیہ السلام کے بعد آ سکتے ہیں, اور مرزا صاحب بھی شاید وہ نبی مانتے ہیں تو وہ یہ ثابت کریں گے. تو میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام بعد سلسلہ نبوت بند ہو گیا. لیکن آپ نے مجھے اور میں نے آپ کو دلیل کہاں سے دینی ہے ابھی ہم طے کر رہے ہیں. ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا, ابھی ہم طے کر رہے ہیں کہ مناظرہ کیسے کرنا ہے, دوسرے کو کرنا ہے, دلیل کیسے کرنا ہے, یہ ہم بات کر رہے ہیں. جی کاشف بھائی کریں, ٹائم لگا دیں نہ لگائیں. مجھے نا تھوڑی سی تفصیل ان کو نا بیان کرنے دیں, تھوڑا سا مطلب ایک جتنا میرا ٹائم ہو جائے گا اتنا ان کو دے دیں, ٹھیک ہے؟ یعنی کتنی ٹھیک ہے جی احمد صاحب. کھلا ٹائم یہ بات میں کروں گا اتنا یہ بات کر لیں گے, کوئی بات نہیں. میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا, بات مختصر کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں. چلے 10 منٹ دے دیتا ہوں, 10 منٹ. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت غلط پڑھی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ مجھ پہ الزام لگا دیا جھوٹا, اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب اس میں کیا غلطی میں نے کی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس کی طرف مکرم عامر صاحب آنا نہیں چاہتا, یہ کہتے ہیں قرآن پاک کا دین ہی نہیں ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کون سا دین؟ قرآن پاک کا دین نہ تھا. میرے پیارے بھائی آپ سمجھ لیتے, اس آیت میں قرآن پاک ہی تو فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین تمہارا کامل کر دیا. مجھے عامر صاحب یہ بتائیں, یہ جو دین کامل ہوا ہے قرآن مجید کے نزول سے ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ قرآن مجید کو آپ کامل کتاب نہیں سمجھ رہے تو تب اس لیے آپ آ کے یہاں پہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو نہ کرنے والی. قرآن مجید جب کامل کتاب کہہ دی اللہ تعالیٰ نے تو آپ اس کا اقرار کرنے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پھر آ کے وہ بائبل کی بات کر دی تھی کہ مرزا صاحب نے کرسچنوں سے عیسائیوں سے بائبل سے بات کی. میرے بھائی کرسچن جو ہے وہ مانتے ہی انجیل کو ہیں, تو انجیل سے بات نہیں کرنی تھی. انہوں نے تو قرآن مجید سے بات نہیں کرنی تھی مرزا صاحب سے. مرزا صاحب سے اگر انہوں نے قرآن مجید سے بات کرنی تھی, مرزا صاحب نے تو ان سے قرآن مجید سے بات نہیں کرنی, ان سے انجیل سے بات کرنی تھی. کیوں انجیل سے بات کرنی تھی؟ وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے. اب بات دراصل یہ ہے کہ مسلمات سے بات کی جاتی ہے. مرزا صاحب کو آپ نہیں مانتے سچا, ہم سچا مانتے ہیں. آپ جب ہم دلیل دیں گے, ہمیں دلیل دیں گے, تو ہم کہتے ہیں قرآن مجید جب خود کہہ رہا ہے وہ کامل کتاب ہے, اور آپ کامل کتاب ہے. اس وقت حدیث کا وجود تھا کہ نہیں تھا؟ آپ حدیث پہ بھی چلے جاتے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے 23 سال کے عرصے میں, اس وقت تو احادیث اکٹھی نہیں ہوئی, صرف قرآن مجید موجود تھا, حدیثیں موجود نہیں تھیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا یہ کامل کتاب ہے. کامل کتاب ہے, اس کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا. جب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو کامل کتاب نہیں مانتے, قرآن مجید آپ کے لیے حجت نہیں ہے. گویا دوسرے لفظوں میں آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں قرآن مجید سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ پرانا نبی آ سکتا ہے نہ نیا نبی آ سکتا ہے, وہی بند ہے. یہ چیز آپ قرآن مجید سے ثابت نہیں کر سکتے. یہ تو 2 جمع 2 4 والی باتیں ہیں. آپ جتنا مرضی مرزا صاحب کے بارے میں بات فرما لیں کہ بات, اور پھر آپ نے نعوذ باللہ
عجیب باتیں کی ہیں، قرآن موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا. یا کو خدا کا خوف کریں. یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن موجود نہیں ہے، قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تو یہ فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں. میرے پیارے بھائی، اصل بات یہ ہے قرآن مجید سے عمل اٹھ گیا ہے جو آپ نہیں کرتے، اسی لیے تو آپ قرآن مجید سے بھاگتے ہیں. اسی لیے تو قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے نا کہ نعوذ باللہ من ذالک انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن مجید قیامت تک کے لیے شریعت ہے، اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے، کامل کتاب ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہی بند ہے، نبی کسی قسم کا نہیں آ سکتا، نہ پرانا آ سکتا ہے نیا آ سکتا ہے. اور پھر آپ نے بات کیا ہو رہی ہے، پھر مرزا صاحب کی طرف چلے گئے اور الزام لگا دیا کہ مرزا صاحب قرآن مجید کو مانتے ہی نہیں. میرے بھائی، قرآن مجید کو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب سے بات کریں، پھر آپ کہتے ہیں مرزا صاحب قرآن مجید کوئی نہیں مانتے. میرے بھائی، آپ کس انداز سے بات کر رہے ہیں؟ کتاب البریہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو یہ بیان فرماتے ہیں قرآن پاک کی شان کے بارے میں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اس شہادت کو ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کو جو خدا تک پہنچاتی ہے قرآن سے پایا. اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے پایا ہے وہ قرآن سے پایا ہے. میرے بھائی، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید سے یہ ثابت کر دیں کہ وہی بند ہو گئی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا نبی آ سکتا ہے، تو مرزا صاحب جو قرآن مجید سے سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں. پھر آپ ہمیں غلط ثابت کر دیں گے جب آپ قرآن مجید سے حوالہ دیں گے، کیونکہ مرزا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پایا ہے قرآن سے پایا ہے، اور آپ قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں. اور اچھا آ کے نا ہمارا عقیدہ بیان کرنا شروع کر دیا. بھئی ہم نے آپ سے اپنا عقیدہ کب پوچھا؟ آپ نے ابھی تک اپنا عقیدہ بتایا نہیں، اور آ کے یہاں آ کے وقت ضائع کرنے کی خاطر جماعت احمدیہ کا عقیدہ بیان کرنا شروع کر دیا، اور ختم نبوت کی بات قرآن مجید سے کرنے کی بجائے قرآن مجید سے یہ ثابت کرنے کی بجائے، میرے بھائی قرآن مجید سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر قسم کی نبوت بند ہوگی، نہ پچھلا آ سکتا ہے، نہ اگلا پرانا آ سکتا ہے، نہ نیا آ سکتا ہے. اسی لیے آپ بھاگ رہے ہیں قرآن مجید سے اور وقت ضائع کر رہے ہیں سب سے. اور ختم نبوت کی بات ہے، وہ کہتا ہے نا ایک عجیب بات کر رہے ہیں. ایک طرف تو آپ قرآن مجید کو کامل کتاب کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید سے مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے. یہ پھر آپ میرے بھائی اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید کو کامل کتاب نہیں مانتے. صرف منہ سے کہنے سے نہیں ہوتا. قرآن مجید کو صرف کہہ دینا منہ سے جی کامل کتاب ہے اور قرآن مجید سے دلیل پیش نہ کرنا. میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں عامر بھائی، جب آپ ختم نبوت والی جو ہے وہ ثابت کر دیں گے وہی بند ہے، اور قرآن مجید سے ثابت ہے کہ کسی قسم کا نہ نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے، اس کے بعد میں صرف قرآن مجید سے ثابت کر دوں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی اتباع کے نتیجے میں، آپ کی پیروی کے نتیجے میں نبوت کا انعام امت محمدیہ میں حاصل ہو سکتا ہے. امت محمدیہ میں ثابت کروں گا قرآن مجید سے، صرف قرآن مجید دوں گا. میں صرف قرآن مجید سے ثابت کروں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امکان نبوت موجود ہے. میں قرآن سے ثابت کروں گا. مگر اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے کہ وہی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ پرانا نبی آ سکتا ہے نہ نیا نبی آ سکتا ہے، اور میں یہی تو کہتا ہوں، اور یہی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ ہے، اور یہی آج 100 سال ہو گیا عامر صاحب جماعت احمدیہ کی ان دلائل کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ثابت کریں. اگر آپ ثابت نہیں کر سکیں گے، میں قرآن مجید سے بعد میں ثابت کروں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن مجید جو ہے آج تک جو ہے وہ کامل کتاب ہے، اور وحی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور حضرت کی اتباع کے نتیجے میں، اطاعت کے نتیجے میں نبوت کا سلسلہ بھی امت محمدیہ میں جاری ہے. میں ثابت کروں گا قرآن مجید سے. مگر آپ پہلے یہ تو ثابت، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہی بند ہے، نبوت بند ہے، یہ آپ پہلے ثابت کریں. اگر آپ ثابت نہ کر سکے پھر میں ثابت کروں گا. شکریہ.
ٹھیک ہے جی 8 منٹ انہوں نے بات کی ہے 10 منٹ آپ نے لگا کے دیے تھے 2 منٹ باقی رہ گئے ہیں 8 منٹ میرے بھی لگا دیں اور مجھے بڑی سکرین پہ کر دیں میں ان کو محترم کو دکھا دوں یہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی کچھ عجیب ہیں کچھ غریب ہیں دیکھتے ہیں جی عجیب ہیں کہ غریب ہیں نہ تو میں نے کوئی عجیب بات کی ہے نہ میں نے کوئی غریب بات کی ہے کاشف صاحب محترم کاشف صاحب یہ دیکھیں بڑی سکرین پہ کرنا ذرا خواجہ صاحب جو میں نے بات کہی ہے یہ آپ کے ریویو آف ریلیجن میں میرے محترم یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے نہیں خواجہ صاحب ان کو ایک منٹ آپ نے نہیں کاشف صاحب میری بات میں نہ بولیں نہ سر یہ بات نہیں مجھے لگا احمد عزیز صاحب تو آپ مجید سے بات کریں آپ دلائل یہاں پر دینے شروع کر یہ اب آ کے یہ دلائل دینے جو دلائل آپ نے مانگے ہیں وہ دیجیے آپ شرطیں طے کریں اچھا چلو زبانی چلو ٹھیک ہے میوٹ کرو زبانی کیا مطلب قرآن مجید سے آپ پھر مرزا صاحب کی کتابیں لگا وہ کچھ نہیں ہوتا میوٹ تک کرو گل تو میں نے کرنا میں نہیں کیمرہ قرآن مجید سے آپ بات کریں کیا قرآن یار عجیب یہی تو آپ جیسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ اس زمانے کے علماء حوصلہ کرو کاشف قرآن صرف نام کرایا جائے گا نبی کے لوگوں کے لیے تو فرمایا نما ٹائم لاؤ جی میں نمے سے I'm not sitting in a town. I'm sitting ہوں میں بالا نہیں لانا 8 منٹ پورے لگے ہوئے ہیں 8 منٹ کے اوپر ہی ہے کریں بات آپ بات کریں اور قرآن سے بات کریں احمد نذیر صاحب میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ خاتم حسین کرو خالد صاحب تسی چپ کرو کچھ نہیں ہوندا ککھ نہیں ہون لگا تسی کھڑے لگو اپنی جگہ جتے بیٹھے تسی ہوسٹ ہو تہاڈا نہیں کم بولنا بات یہ ہے کاشف صاحب میں صرف یہ حوالہ دکھانا چاہتا تھا کہ آپ نے کہا کہ میں نے کوئی عجیب و غریب باتیں کر دی ہیں میں نے عجیب و غریب باتیں نہیں کی ہیں آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ اب قرآن کہاں موجود ہے اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی مشکل ہی تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے اور مرزا صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ صاف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ 1857 میں یہ قرآن اٹھا لیا جائے یہ قرآن 1857 کی جنگ آزادی میں شاید مرزا صاحب کہنا چاہتے ہیں 1857 میں یہ قرآن اٹھا لیا گیا ہے یہ میں نے کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کی نہ میں نے کوئی عجیب بات کی ہے نہ میں نے کوئی غریب بات کی ہے جب آپ کا عقیدہ یہ ہے تو پھر آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے بات کرنی ہے جب آپ کے کابر یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اب قرآن ہوتا تو پھر تو ہم قرآن سے بات کر لیتے اب کوئی قرآن نہیں ہے سوائے اس قرآن کے جو ہمارے مسیح موعود نے پیش کیا ہے جب انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تو میں تو وہی آپ کو حوالہ پیش کرنے لگا تھا آپ نے چیخیں مارنے شروع کر دی پھر آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے یہ ثابت نہیں ہوتا یہ ریکارڈنگ موجود ہے یہ اتنا کلپ کاٹ کے لگ جانا ہے آپ کہتے ہیں قرآن کریم سے ثابت نہیں ہوتا کہ نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا ماشاءاللہ یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ اب کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا پرانا نبی بھی نہیں آئے گا نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ پرانا نبی آئے گا آپ کو نہیں پتا اگر یہ قرآن کریم میں نہیں تھا تو مرزا صاحب نے پھر اس کا مطلب قرآن کریم کے خلاف بات کی ہے نا یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ اگر قرآن کریم کے خلاف مرزا صاحب نے کوئی بات کہی ہوگی ہم اس بات کو اٹھا کے دیوار پہ ماریں گے ہم صرف قرآن کریم سے بات کریں گے ہم مرزا صاحب کے پابند نہیں ہیں مرزا صاحب کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے مرزا صاحب کو ہم حکم اور عدل نہیں مانتے ہمارے سامنے مرزا صاحب کی کتاب نہ پیش کرو کریں ذرا ہمت کر کے بات کہیں تاکہ ہم قرآن کریم سے بات کریں صرف قرآن کریم سے بات کریں گے لیکن یہ دیگر جو آپ کے ساتھ محل کی چال لگی ہوئی ہے یہ تو اتارے نا بسم اللہ پڑھ کے سیدھا قرآن کریم پہ ہیں ہم تو کہتے یہ ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ہم تو کہتے ادھر آ جاؤ آپ نے پیچھے چھپا کے رکھا ہوا ہے اس بندے کو جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں قرآن کے سب سے زیادہ معرف جانتا ہوں میں قرآن کے خلاف کوئی بات کرتا ہی نہیں تو اگر آپ کے پاس وہ ایک ایسی ہستی موجود ہے تو آخر ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی آیات جب ہم پڑھیں گے دیکھیں نا قرآن کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین جب یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی جائے گی
اس کا کوئی ترجمہ تو کرنا پڑے گا نا، کیونکہ آپ بھی عربی دان نہیں ہیں، میں بھی عربی دان نہیں ہوں۔ جب یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ میں پیش کروں گا ازالہ و حام سے، کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول ہے اور نبیوں کا ختم کرنے والا ہے، جب میں یہ پیش کروں گا تو بتی گل ہو جائے گی، حالات گرگو ہو جائیں گے، پتہ لگ جائے گا لوگوں کو کہ پڑھا تو قرآن ہی ہے لیکن جو معنی بیان کیا وہ تو ہماری کتاب میں لکھا ہوا، اللہ میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بات قرآن کریم سے ہی کریں گے، لیکن اگر کوئی حوالہ دیا جائے گا آپ کے اس بندے کی کتاب سے جس کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن ہی کی طرح ہوں، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بات قرآن کریم سے کریں گے۔ یہ دیکھیں ازالہ و حام ہے، تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر ہے 431۔ اس میں مرزا صاحب نے یہی آیت لکھی ہوئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کا رسول ہے اور نبیوں کا ختم کرنے والا ہے۔ اب بتائیں مرزا صاحب نے غلط لکھا ہوا ہے کیا؟ یہ قرآن کریم کا یہ معنی غلط انہوں نے کیا ہوا ہے؟ یہی ہم کرتے ہیں، یہی میں آج کرتا ہوں، مجھے قبول ہے، مرزا صاحب کو بھی قبول ہے۔ آپ کے پاس کوئی مسئلہ اور ہے، آپ اپنی بات بیان کریں، مرزا صاحب کو آپ نے سائیڈ پہ کر کے کوئی اپنا نیا دین گھڑ لیا میرا خیال ہے، یا پھر مرزا صاحب کی باتوں میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کی باتوں کو فیس نہیں کر سکتے۔ کچھ تو ہے جس کی یہ پردہ داری ہے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی یہ پردہ داری ہے، کچھ پردہ داری آپ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے آپ کو۔ کاشف صاحب، مرزا صاحب نے کوئی بات بقول ان کے قرآن کے خلاف نہیں کی ہوئی، شریعت کے خلاف نہیں کی ہوئی، آپ کو کوئی گالی نہیں دی جائے گی، کوئی توہین نہیں کی جائے گی۔ جس طرح میں مرزا صاحب کہہ کے مہر آ چل رہا ہے، اسی طرح میں مرزا صاحب کہہ کے مخاطب کروں گا، اور قرآن کریم سے جو مرزا صاحب نے معارف اور حقائق بیان کیے ہیں کہ وحی نبوت بند ہو چکی ہے، مرزا صاحب کے الفاظ ہیں وحی نبوت بند ہو چکی ہے، جبریل کا آنا منع کر دیا گیا ہے، جبریل اب اس زمین پر نہیں نازل ہو سکتا، وحی نبوت بند ہے، نبیوں پر وحی لے کر آنے والے جبریل تھے، ان کا آنا ممنوع قرار دے دیا۔ میں قرآن سے اور مرزا صاحب کے حوالے سے پیش کروں گا، تو پھر آپ انکار کر کے دکھانا اور کہنا کہ مرزا صاحب کی بات میں اس کو دیوار پہ مارتا ہوں، یہ بات تو قرآن کے خلاف انہوں نے لکھی ہے۔ اگر مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ وحی نبوت بند ہے، او مسلمانوں کی اولاد کہلانے والو، او قرآن کو ماننے والو، او اتنا تو خدا کا خوف کرو، نبی علیہ السلام کے بعد وحی نبوت کو جاری نہ کرو، وحی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو۔ یہ مرزا صاحب نے قرآن کے خلاف بات کی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کا نچوڑ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو وحی نبوت جاری کرتا ہے، جو جبریل کا آنا مانتا ہے، جو نبوت کا سلسلہ جاری کرتا ہے، وہ قرآن کا بھی منکر ہے، صاحب قرآن کا بھی منکر ہے۔ قرآن کی تو تعلیم یہ ہے۔ ہاں اگر آپ نے قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ اپنا نیا گھڑ لیا ہے تو خواجہ صاحب کیا ہوا؟ امن نذیر صاحب کدھر گئے ہیں؟ جی وہ بھاگ گئے ہیں، جی بھاگ گئے ہیں خواجہ ریحان صاحب، وہ بھاگ گئے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو اتنا ٹائم آپ کیوں دیتے ہیں؟ اب میری بات سن لیں، اس طرح کے لوگوں کو اتنا ٹائم نہ دیں۔ اب میں ان کی بات کا جواب بھی دے دوں نا، کیونکہ یہ قرآن سے بھاگ گیا ہے۔ اب مرزا صاحب اب اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے وہی نبوت بند ہو چکی ہے، اور لکھا ہے کہ شاہب، اور اصل میں وہ صرف درمیان سے تحریرات نکالتے ہیں۔ مرزا صاحب نے جہاں کہا ہے شریعت نبوت بند ہے مرزا صاحب نے، تو وہ تو پھر وفات مسیح کے بھی قائل ہو گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنا عقیدہ بھی مرزا صاحب کا عقیدہ بیان کر رہا ہے، اس نے اپنا عقیدہ۔ اب میں تھوڑی دیر نا بات کروں گا، 3-4 ذرا میری بات سن لیں، میں ان کی باتوں کا جواب دے دیں تھوڑا سا۔ امن نذیر صاحب گئے کدھر ہیں؟ پہلے ایک منٹ امن نذیر صاحب گئے کدھر ہیں؟ خود بھاگ گیا ہے، خود بھاگ گیا ہے، خود بھاگ گیا ہے۔ اچھا اب بات سن لیں ذرا، میوٹ پہ لگا۔ اچھا یار کسی موٹیویٹ نے کسی نے اتارا تو نہیں؟ میرا کاشف بھائی سے سوال، میرا کاشف بھائی سے میرا سوال ہے۔ طاہر بھائی ایک منٹ طاہر بھائی ابھی نہیں، بعد میں کر لیجیے گا۔ ابھی کی بات ہے کاشف بھائی، پتا کیا میں کیوں کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں۔ بات یہ ہے، کیا آپ نے یہ بات اس کے ساتھ طے کی تھی کہ وہ قرآن کریم سے بات کرے گا؟
میں ایک منٹ طاہر بھائی، ایک میں وہی تو بتانے والا ہوں. خواجہ صاحب اب سن لے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. خواجہ صاحب ذرا ان کو میوٹ پہ لگا، میں میری بات سن لینا پہلے. ایک منٹ طاہر صاحب، ایک منٹ طاہر صاحب، ابھی یہ ان کی شرطیں ہو رہی تھی کہ کہاں سے دلیل دینی ہے، کیا کرنی. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بات ہوگی صرف قرآن سے. جی میں نے کہا تھا کہ بات ہونی صرف قرآن سے. نہیں خواجہ ریحانوی بھائی بات سنیں، اگر شرطیں ابھی طے ہونی تھی تو ٹائم لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ 7-8 منٹ دے رہے ہیں تو کر رہے ہیں. میں نے انہیں نیچے اتارا ہے خواجہ صاحب، میں نے انہیں بلاک بھی کیا ہے. جی جی ٹھیک ہے، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ بندہ اگر ذرا سی مجھے لگا کہ تکمیل کرے گا، اتنی دیر سے ہم سن رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں ان سے، تو بار بار نیچے لکھ رہے ہیں. اس بندے کو واقعی سمجھ نہیں آتی. میں نے اسے بلاک بھی کیا ہے، اتارا نہیں ہے، بلاک کیا میں نے. زبردست کیا ہے، زبردست. جزاکم اچھا اللہ. مجھے ایک منٹ دیں گے آپ دیکھ لیا کریں خواجہ صاحب، ایک منٹ دیں ذرا، صرف ایک منٹ. خواجہ صاحب آپ نے دیکھ لیا یہ جو آئے ہیں نا نیچے، اب میں بولوں گا وہی جو یہ سننا ہے. یہ چیلے چانٹے آ گئے، انہیں پتہ چل گئے ان کا استاد کس قبلے نے جوڑا ہے. کہتا ہے کہ آپ مرزا صاحب کو پیچھے چھپا رہے ہو، تم قرآن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ پھر کہتا ہے کہ جی مسلمات سے بات کرنی ہوتی ہے، تمہاری مسلمات کیا ہے؟ اگر تم کہتے ہو نا تمہاری قرآن حدیث ہے تو پھر 2 ہماری طرف سے بھی ہوں گی. پھر تم نے تیسری نہیں بیچ میں ڈال دی. اپنی دفعہ دائرہ چھوٹا کر لینا، دوسرے کی طرف ذرا وسیع کر لینا. پھر اپنی قرآن حدیث جو ان کی مسلمات یہ کہے گا نا، اس پہ اس نے بات نہیں کرنی پورا ٹائم. اس نے مرزا صاحب میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اس نے یہی بات کرنی ہے. آپ کو شوق چڑھا ہوا تھا جی گفتگو کروا لیں، کروا لیے. ساری شرطیں مان لی ہیں نا ان کی. کون سی اس نے بات کی ہے؟ ایک دفعہ بھی اس نے قرآن کا منہ سے نام لیا. قرآن کہتا ہے جو اس نازل کرتا سے فیصلہ نہیں کرتا، کرنی ہے مرزا صاحب سے بات کرنی ہے نا، یہ کہہ دے. قرآن کہتا ہے جو اس نازل کرتا سے فیصلہ نہیں کرتا وہی کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے. ختم نبوت کا کہہ دے کہ جی ختم نبوت کو ہم مانتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے. مرزا صاحب کی کتابوں پہ اشکال ہے، میں ان کی تحریرات پہ آ کے کر لے بات. یہ پہلے 2-3 باتیں مان لے، باتیں بھی رکھنی ہیں، پھر مانگنا دلیل دینے جس کو یہ مانتا نہیں. میں لاسٹ الفاظ اسی کا بولوں گا. یہ کہتا تھا کہ فتح مسیح وہ ایک کام کرتا تھا تو یہ جو نا اس نے لفظ استعمال کیا، کہتا ہے یہ گالی نہیں میں دیتا. اس نے فرقان کو کہا تھا کہ وہ حرام زادہ. اسی طرح فتح مسیح کی طرح وہ تحریرات ڈھونڈتا ہے جس طرح فتح مسیح ڈھونڈتا تھا. فتح مسیح کو تو جواب دیا تھا مرزا صاحب نے. ان کے بزرگ وہ چیز مان رہے ہیں جس کا مرزا صاحب تردید کر رہے ہیں، جس کا اعتراض فتح مسیح نے کیا تھا. اب میں وہی الفاظ کہتا ہوں کہ وہ حرام زادہ مرزا صاحب کی تحریرات میں سے نقص نکالتا ہے. آئے قرآن سے بات کرے. میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کے گوڈوں میں اتنا دم خامی نہیں ہے. یہ زبانی گفتار کا غازی ہے. ایک دفعہ بھی ہر دفعہ مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب. نہیں بٹ صاحب اس نے اقرار کیا تھا گفتگو سے پہلے کہ میں قرآن سے بات کروں گا. ان بندوں پہ آپ جی اگر تو اس نے اقرار ہی نہیں کیا تو اس کے اوپر شوق چڑھا ہوا تھا ریحان صاحب کو، وہ پورا کیا اس نے. بات یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب ایک بندہ کہتا ہے نہیں انہوں نے کیا سی کہ میں صرف قرآن تو گل کرانا، انہوں نے کاشف بھائی نے کیا سی کہ میں صرف قرآن تو گل کرانا. بٹ صاحب وہ پہلے تک کہتی مرزا صاحب یار تو امن نذیر ایک منٹ آ جاؤ. طاہر صاحب اتھے آئے سن ولید صاحب میری براڑ دے اوتے. ولید صاحب نے کیا کہ احمد نذیر صاحب، میں کہہ رہا سی کہ احمد نذیر صاحب نو نا میں ایک حدیث پیش کیتی سی تو میں کہہ رہا سی احمد نذیر صاحب آؤ تو تواڈی میں گل کراواں ختم نبوت دے اوتے اور قرآن دے اوتے گل ہوئے گی. ٹھیک ہے. وہ ولید صاحب آئے نے، وہ کہندے نے کہ بھی میں جڑا نا احمد نذیر صاحب نو ہنے لے آنا وا تے میں انہاں نو ولید صاحب نو کہا کہ گل ہوئے گی صرف قرآن تے. کیا ولید صاحب تھلے ہی پھیر رہے ہیں. ایک منٹ طاہر صاحب
بھائی میری گل سن لو، میری چھوٹی جی میری بھی گل سن لو نا طاہر بھائی پلیز. اچھا ایک منٹ طاہر صاحب، میں میری ایک منٹ میری تو گل غلام دی لوڑ کوئی میں بزی ہو جانا نا غلام دی لوڑ ایک منٹ یار میری بات سننے دیں. اچھا طاہر صاحب میں بزی ہو جانے گل سن لو ایک پلیز. میں بزی ہو جانا پھر تسی کرتے رہا کوئی گل نہیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں اگر اس بندے نے قرآن کریم تے گل کرنے واسطے آیا ہے تو انہوں تیسری دفعہ چوتھی دفعہ کیوں موقع دیتا گیا؟ ایک موقع تے انہیں قرآن تے گل نہیں کی، انہوں پوچھو بھائی گل کرنی قرآن تے نہیں کرنی، انہیں وہ اقرار ہی نہیں کر رہا کہ میں کرنی. تو ختم کرو ایڈی لمبی گل پیچھے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. عام کرو کو ٹھیک ہے. دوسری گل ہے خواجہ صاحب، دوسری گل تہاڈی بھی گل آپس وچ جڑی ہے نا خواجہ صاحب ساڈی بھی گل سن لو، ساڈے بھائی غلط گل نہیں کر رہے. تسی آخری جڑا انہیں آخری دفعہ کی تقریر کی انہیں 7-8 منٹ دی جہدے خاص صاحب نے بالکل 100% اتاریا ہے، اودے تسی اودے الفاظ تے غور کیتا ہے؟ انہیں کہا ہے مجھے تو میں نے ترجمہ ہی نہیں آتا قرآن مجید کا، میں نے مرزا صاحب کا ترجمہ کرنا ہے. یار ایسے جاہل بندے نے میں کرا جی ترجمہ قرآن کا نہیں آتا. نہیں کاشف بھائی آپ کو چاہیے تھا وہیں پہ پکڑتے، کیونکہ ہوسٹ کا سم ٹائم ہاتھ بندے ہوتے ہیں. آپ بھی تھوڑا سا سمجھے بات کو. بلکہ کاشف بھائی کو روکنا چاہیے تھا. کاشف بھائی نہیں ہوسٹ کو بھی لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جہاں پر یہ ایسی بات ہو رہی ہے. بات ہوگی ہے، پتہ کیا اس نے کہنا ہے، لو جی میں مرزائی لڑا دیتے ہیں، بات ختم کریں. لڑائی کوئی نہیں ہوئی ناصر صاحب، لڑائی کوئی نہیں ہوئی. بات تسی کہتے ہیں نا انہیں جا کے اتھے ڈڈیاں پایا تسی ناصر صاحب بات صرف یہ ہے کہ حضور پیارے حضور نے فرمایا ہے کہ جو اس طرح کے بندے ہیں، گالی باز ہیں، جو بدتمیز ہیں، ان کے اوپر حجت تمام کو 1000 دفعہ ہو چکی ہے. ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیوں میں کوئی ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم کیوں بلاتے ہیں، آئی ڈونٹ نو. اور ہمارے لوگ اس وقت مناظر بھی بن جاتے ہیں اس کے سامنے. ایک جاہل بندے کے ساتھ اپنا لیول ڈاؤن کر کے آپ بات کرنے کے لیے ایگری ہو جاتے ہو، جو اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یار ہوسٹ بھائی کہہ رہا ہے اس کو کہ یہ آپ بات کر رہے ہو. اسٹوڈنٹ بھائی، یہ جو حضرت خلیفہ خامس نے خطبہ دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہٹ درم کج بحث بندے سے چھوڑ دے گفتگو کر. ہمارے جو ہے یہ ہو صاحب انہوں نے تو اپنے ہاتھ کٹا کے ان کے ہاتھ میں دے دیے تھے، ان کی ساری باتیں مانی ہے نا. اس نے ایک بات نہیں بٹ صاحب ہو جاتا ہے شروع ٹائم ہے گیا مبارک صاحب تھوڑا بہت میرا خیال ہے کہ کر لینا چاہیے. اگلی والی سے جو ہے نا جی مبارک صاحب السلام علیکم. پہلے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مبارک صاحب آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے سے تھوڑی سی احتیاط رکھتے ہیں. ٹھیک ہے یہ چیزیں جو سی ہیں خواجہ بھائی اچھی بات ہے، ڈیبیٹس وغیرہ کروائے. اصل میں مبارک بھائی جائز فائدہ نہ کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے. ایک منٹ، نہ ہی کوئی ہمارے ایم ڈی بھائی سن رہے ہیں میری بات اور نہ کوئی اور. بات یہ ہے مبارک بھائی، ولید آیا تھا میری براڈ پر، اب آپ غور سے سنیں. وہ آیا تھا، اس نے آ کر یہاں پر بات کی، اس نے کہا کہ میں امن نذیر کو لے آتا ہوں. میں امن نذیر کو بلا رہا تھا میں خود، تو اس نے کہا ولید نے کہ میں امن نذیر کو لے آتا ہوں، آپ بات کروانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی میں بات کروانا چاہتا ہوں. موضوع ہوگا ختم نبوت اور میں قرآن سے بات کروانا چاہتا ہوں، قرآن حدیث دونوں میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا باقی کاشف بھائی کی میں نے بات کروانی ہے تو کاشف بھائی جو ہے نا اپنی شرطیں جو بھی ہیں وہ رکھ لیں گے، اور جو ان کی شرط ہوگی امن نذیر صاحب، ظاہری بات ہے مبارک بھائی آپ بھی جانتے ہیں جس نے بات کرنی ہوتی شرطیں تو انہوں نے رکھنی ہوتی ہیں، تو جو امن نذیر کی شرطیں ہوں گی وہ امن نذیر رکھ لے گا. ٹھیک ہے، اب سب کو میں نے نیچے اتار دیا، میوٹ میں نے کمنٹ میں نے جو بند کر دیے، اور اس کو امن نذیر کو میں نے اٹھا لیا، اور ان کے ابھی شرطیں طے ہو رہی تھی. تو بس یہ بات ہوئی ہے. اب بتائیں. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتی ہیں شروع کے وقت. ان ایک سیکنڈ مجھے دو، یہ جو ٹائم لگانے کا ٹائم جو شرطوں کے درمیان نہیں دیا جاتا اگر شرطیں طے ہوگی. طاہر بھائی وہ شروع کا ٹائم ہے نا، یہ چیزیں مسٹیکس ہو جاتی ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہم نے سیکھا کیا اور آگے ہم نے ان چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک نے پہلے بھی